کلا والقمر، کلا کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پورے قرآن کریم میں 33 مرتبہ آیا ہے، یعنی 33 جگہوں پہ لفظ کلا آیا ہے، اور ان میں 5 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں وقف تام ہے، وقف کامل ہے، وہاں پہ رکنا چاہیے، اور 9 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے، یعنی وقف کرنا یا وصل کرنا، اور باقی 19 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ملا کر پڑھنا ہی درست ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کلا والقمر ملا کے اس کو پڑھیں۔ تو کلا کاف باریک ہے، لام سے ملائیں گے، لا الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے، والقمر۔ اور کلا کے بارے میں ایک اور بات بھی مشہور ہے، واقعہ تو میں نہیں بتاتا، صرف اتنا بتاتا ہوں کہ پہلے 15 پاروں میں یہ لفظ نہیں ہے، پہلا آیا ہی سورۃ الکہف میں اور وہ 16ویں پارے میں ہے، اور پہلے 15 پاروں میں نہیں ہے، جبکہ یہ پورے قرآن کریم میں 33 مرتبہ آیا ہے۔ والقمر، واو کو لام سے ملا دیں گے، لام ساکن پہ ساتھ، قاف پر را پر، وقفاً را پر ہے، ملانے کی صورت میں را کے نیچے زیر ہے، یہ واو بتا رہی ہے، را کی زیر بتا رہی ہے کہ واو قسمیہ ہے، والقمری واللیلی، اس طرح ملا کر پڑھیں گے۔ ہرگز نہیں چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، جیسے واللیل اذا یغشا، یہ واللیلی ہے، لئی یا لین ہے، اذ میں دال نرمی سے پڑھیں گے، اس پہ اظہار ہوگا، اذ ادبر دال ساکن پہ قلقلہ ہے، را وقفاً پر ہے، وصلاً بھی را پر ہے۔ اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے، والصبح اذا اسفر، واو کو صاد سے ملائیں گے، ادغام شمسی ہوگا، صاد پر پڑھیں گے، با ساکن پہ قلقل ہوگا، ہا وسط حرک سے ادا کریں گے، جلدی پڑھیں گے، اذا میں دال نرمی سے پڑھا جائے گا، ذا الف مد ہے اور اس کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے مد منفصل ہے، اذا اسفر پہ ہمس ہے، اسفر، فا کو را سے ملائیں گے، را پر پڑھیں گے، وقفاً وصلاً اس لیے پڑھیں گے، را پر زبر ہے۔ اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو،